کامران شاہد نے بڑے بدتمیزانہ انداز کے اندر انہیں کہا کہ جناب تسی تو کہہ کے نکل جاندے ہو نا 90,000 پاؤنڈ کے ساتھ 85,000 پاؤنڈ اس وکیل کی فیس ہے جس نے یہ کیس کیا ہے، نواز شریف کو گالیاں بکنے کا اہم کام سر انجام دیا کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو ابھی تک بھی صدمہ ہے نا، مریم نواز شریف، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی صاحب، ان کے بچوں کے اوپر، ان کی بیگم کے اوپر نواز شریف کو سیسیلین مافیا کہا، چونکہ وہاں پہ ہر کسی نے اپنا نمک حلال کرنا ہوتا تھا، نوکری حلال کرنی ہوتی تھی اور یہ بتانا ہوتا تھا کہ جناب میں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے آج نواز شریف کے اوپر۔ جناب جسٹس کھوسا جو ہے نا وہ بڑا جناب لٹریری آدمی ہے اور لے دے کہ میرا مطلب نکلیا اس کے پاس وہ ایک گھٹیا قسم کا ناول جو ہے، تو انہوں نے جناب مقدمہ ٹھوک دیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ انہوں نے مجھے سیسیلین مافیا کہا ہے۔ آج جی کامران شاہد کا پروگرام تھا اور اس میں جو ہیں وہ ارشاد پٹی صاحب جس طرح کہ وہ لکھا لکھایا سکرپٹ لاتے ہیں اور باقاعدہ پڑھا کرتے ہیں جیو پہ بیٹھ کے، اور پھر آج کل اچھے بچے ہو گئے ہیں، وہ منہ زبانی بھی یاد کر لیتے ہیں اور منہ زبانی یاد کر کے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ سکرپٹ۔ تو وہ سکرپٹ بول رہے تھے تو ان کی اس میں آواز میوٹ کر دی گئی اس پروگرام کے اندر، اور جب انہوں نے اس بات کے اوپر احتجاج کیا، ظاہر ہے کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوگا، اس نے ان کو میسج کر دیا ہوگا کہ آپ کی آواز میوٹ کر دی گئی ہے۔ تو جب انہوں نے میوٹیشن کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا تو انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ تو یہاں پہ بے بنیاد الزامات لگا کر نکل جائیں گے، ہمیں 90,000 پاؤنڈ کی ٹھوک گئی ہے۔ میں کہا وہ یہ کیوں ہے؟ وہ پھر ہم اس کی تحقیق کرنے نکلے اور پھر انہوں نے کامران شاہد نے بڑے بدتمیزانہ انداز کے اندر انہیں کہا کہ جناب تسی تو کہہ کے نکل جاندے ہو نا، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، الزام لگا کے آپ نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ $90,000 جو ہے وہ دینا پڑ گیا ہے، 90,000 پاؤنڈ جی، 90,000 پاؤنڈ جو ہے وہ چھوٹی رقم نہیں ہے، آج کل 300 روپے کا پاؤنڈ ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ 90,000 پاؤنڈ 9×27 تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ، 3.25 کروڑ روپیہ جو ہے کم از کم، ورنہ 3 کروڑ روپیہ۔ لیکن 90,000 پاؤنڈ جو ہے وہ مجرد نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ 90,000 پاؤنڈ کے ساتھ 85,000 پاؤنڈ اس وکیل کی فیس ہے جس نے یہ کیس کیا ہے، اور یو کے ہائی کورٹ جو ہے جس کو ہم لندن ہائی کورٹ بھی کہتے ہیں، اس نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ دونوں رقوم نہ صرف کہ ادا کی جائیں گی، کنوں پلا وہ جنوں مفتہ کھان دی عادت پئی ہوئی ہے اپنا یہ یار ناصر بٹ، ٹھیک ہے، ناصر بٹ کمال ناصر بٹ صاحب بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے، آج کل طریقہ واردات ان کا دیکھیں، اور ان کے اوپر جیسے ہی کوئی الزام لگائے، پاکستانی ٹی وی زیادہ تر لگاتے ہیں کیونکہ پٹے کھلے ہوئے سن نا، جنوں مرضی جو مرضی کئی جاؤ، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ایسی 16 دیاں۔ ہمارے دوست وجاہت مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ قدوسی صاحب کی 27 بیوائیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ قدوسی صاحب کی 27 بیوائیں کون تھیں؟ یہ وہ دفاعی تجزیہ نگار تھے جن کو وہ قدوسی صاحب کی 27 بیوائیں کہتے ہیں، جن کی لسٹ جاری کی تھی ISPR نے کہ آپ ان کو اپنے پروگراموں میں بلایا کریں اور یہ آ کے نواز شریف کو گالیاں بکنے کا جو ہے وہ اہم کام سر انجام دیا کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو ابھی تک بھی صدمہ ہے نا کہ انہیں نوکری ختم ہو گئی ہے، وہ کوئی اپنے یوٹیوب چینل بھی بنا کے بیٹھ گئے۔ لیکن قدوسی صاحب کی یہ بیوائیں جو تھیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو مطلب کہ 500,000 سے لے کے 1 ملین تک ٹی وی چینل کو ادا کرنا ہوتا تھا، کیونکہ وڈے صاحب دا چتر بہت وڈا سے، وہ جو فون آتا تھا بھاری آواز میں، اس کے بعد ان کو 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپیہ اس گالیاں نکالنے کا بھی دیا جاتا تھا۔ ویسے کیا فلوک لگا ہوا تھا یہاں پہ پاکستان کے اندر کہ آپ نے بے بنیاد بات کرنی ہے، بے بنیاد الزامات لگانے ہیں مریم نواز شریف، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی صاحب، ان کے بچوں کے اوپر، ان کی بیگم کے اوپر۔ ان کی بیگم کا جو ہے وہ کینسر کی جو ان کو بیماری تھی اور اس میں وہ زیر علاج تھی، اس کو کوشچن کرنا، یہ ساری بکواسیات اور واہیات کرنے کے انہیں اتنے پیسے ملا کرتے تھے۔
تو پاکستان کے اندر تو یہ ساری بکواسیات چل جاتی ہیں نا، کیونکہ وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. برطانیہ میں عدلیہ ابھی آزاد ہے، تو وہاں پہ جناب جو ہے وہ ناصر بٹ صاحب نے دیکھا کہ طریقہ واردات بڑا ٹھیک ہے، کہ جیسے ہی انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے وہ کلپ کاٹا اور ریکارڈ لیا، وہاں کی جو وہ ہے آفیشلی ریکارڈ لیا اور عدالت میں مقدمہ ٹھوک دیا. یہ جو ازالہ عرفی حیثیت کا مقدمہ ہوتا ہے، عرفی حیثیت کا جو مقدمہ ہوتا ہے، اس کے اندر برطانیہ میں خاص طور پہ جو وکلا کیس یہ فائٹ کرتے ہیں، اس کے اندر طے ہوتا ہے کہ پائن تسی کچھ اسی تو انہوں کچھ نہیں دینا. اگر تو یہ کیس بنتا ہے تو آپ عدالت میں لے کے جائیں اور اپنی فیس بھی فری کے ثانی سے دلوائیں، ہم نے آپ کو کچھ نہیں دینا اپنے پلے سے. یہ طے ہوتا ہے. تو یہ طے ہوتا ہے. تو اس فارمولے کے تحت وہاں پہ بہت سارے وکلا ہیں جو یہ کیسز کرتے ہیں. مطلب نارملی وہ ان کا سسٹم بہت مہنگا ہے عدلیہ کا، اور وہاں پہ وکیل کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر وکیل کی فیس جو ہے وہ آپ ادا نہیں کر سکتے تو پھر وکیل آپ سے یہ طے کر لیتا ہے کہ پاجن جتنے پیسے ملیں گے ادوات. اس طرح کا کوئی فارمولہ ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا 90,000 پاؤنڈ جو ہے وہ جناب ناصر بٹ صاحب کو ملے ہیں اور 85,000 پاؤنڈ ان کے وکیل کو ملے ہیں، تو تقریباً ادوات ہی ہو گیا نا جی. تو وہ انہوں نے جناب مقدمہ ٹھوک دیا کہ جناب یہ دیکھیں، یہ انہوں نے مجھے سسیلین مافیا کہا ہے. اور ویسے کمال کے لوگ ہیں. جب وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں تو لوگ ان کی تعریف و توصیف کے کیسے باندھتے ہیں، مطلب کہ تمہار باندھتے ہیں. میں تمہار ہی کہوں گا کہ جناب جسٹس کھوسا جو ہے نا وہ بڑا جناب لٹریری آدمی ہے، اور لے دے کہ میرا مطلب نکلیا اس کے پاس وہ ایک گھٹیا قسم کا ناول جو ہے، بل کلاسکس میں آتا ہے، لیکن وہ کوئی اس کلاسکس میں نہیں آتا کہ جو قابل فخر انداز میں بچوں کو اس لیے اس طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ ان کا انٹرسٹ برقرار رہے، اور یوں اس بہانے وہ انگریزی زبان پڑھ لیں. زبان اور پڑھنے سے ہی زبان سیکھی جا سکتی ہے، تو وہ اس کو سیکھ لیں. خیر وہ جناب انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا اور نواز شریف کو سسیلین مافیا کہا. چونکہ وہاں پہ ہر کسی نے اپنا نمک حلال کرنا ہوتا تھا، نوکری حلال کرنی ہوتی تھی، اور یہ بتانا ہوتا تھا کہ جناب میں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے آج نواز شریف کے اوپر. تو پھر کچھ لوگ حدود کراس کر گئے. ان میں ایاز امیر صاحب جو تھے وہ سر فہرست ہیں. ایاز امیر صاحب نے ان کو ناصر بٹ صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ کوئی مشکوک کردار، نقل کفر نباشد. میں انہوں نے ان کے کردار کے حوالے سے کوئی بات کی، چلے ایسے کر لیتے ہیں، اور ان کو جناب یہ کہا اور وہ کہا. اور جناب اس کے بعد اچھا حبیب اکرم صاحب بھی اس پروگرام میں تھے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں کہا. تو ناصر بٹ کو زیادہ غصہ ایاز امیر کے اوپر ہی ہے، جس کا انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک کے اندر ذکر بھی کیا ہے. تو انہوں نے جناب دھڑا دھڑ الزامات لگائے نواز شریف کے اوپر. تو ناصر بٹ صاحب وہ کلپ لے کے اور ساتھ میں اپنی عرضی لے کے، اور وہ فارم کوئی ملتا ہے، کلیم فارم اس کو کہتے ہیں، وہ پڑھ کے جناب عدالت میں پہنچ گئے. عدالت نے کہا کہ جی ہاں بالکل انہوں نے آپ کے اوپر جو الزام لگایا ہے. عدالت نے دنیا نیوز کی انتظامیہ کو کہا کہ پائے ادھر آؤ، نظر آئیے، آپ نے جو الزام لگایا یا الزام نشر کیا اس کے ذرا ثبوت تو لے کے آئے. اچھا عدالت کا بھی نوٹس ہی آیا نا، دنیا نیوز پہ گیا لمحہ. انہوں نے کہا پائن معافی دے دیو. وہ نشے تھے گئے سن جڑے کہہ کے نکل گئے نے. ٹھیک ہے نا. ایاز امیر صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا نا. آج کل وہ ان کے صاحبزادے نے دھوکے سے ایک شادی کر کے غیر ملکی خاتون سے اس کو جو ڈمبل ہوتا ہے نا وہ اٹھانے والا ہے وہ مار کے تو قتل کر دیا. آج کل وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور مرڈر کے ایلیگیشن کے اندر ساری چیز ثابت ہو گئی. ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کی ہے ایاز امیر صاحب نے اس کی. تو کئی نشے کرتا ہے وہ بیچارہ، ظاہر ہے سپوائلڈ چائلڈ ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ تو اس کے والدین کو جائے گا. تو خیر جناب ایاز امیر صاحب نے وہاں پہ بھی اپنے گل کھلا دیے، بلکہ گل پھیلا دیے. تو جب انہوں نے گل کھلا دیے تو پھر ناصر بٹ صاحب عدالت پہنچ گئے، اور عدالت سے انہوں نے ایک مطلب کہ 90,000 پاؤنڈ ایک اور 85,000 پاؤنڈ دو، یہ دو دعویٰ جات جو ہیں وہ جیت لیے ہیں. اس کے علاوہ دنیا جو ہے وہ برطانیہ میں چلنے والے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر اس کی معافی بھی نشر کرے گا، اور بار بار کرے گا. جتنی دیر وہ پروگرام چلا تھا اتنی دیر بھی کرے گا.
اس میں ایک جو عادی مجرم ہے آپا فردوس حشکوان جڑی ہے وہ بھی موجود تھی، اور انہوں نے پھر خبر نامے میں آ کے بھی ان الزامات کو دہرایا، تو آپا نے جو تھیں اس کا الگ جرمانہ پڑا ہے دنیا کو۔ تو جب یہ گردان کرنے کی گندی عادتیں پرانی پڑی ہوئی ہیں نا ارشاد پٹی جیسوں کو، تو وہ جب انہوں نے گردان کرنی شروع کی الزامات کی، فوری طور پہ کامران شاہد کے پروڈیوسر نے ارشاد پٹی کی کلی کھینچ دی۔ تو ارشاد پٹی کو اس عمر کا بہت رنج تھا کہ آپ نے میری کلی کھینچ دی ہے۔ بہرحال جی بٹ صاحب کو 2.5-3 کروڑ کی دہاڑی لگ گئی ہے ان کی، بلکہ 2.5-3 کروڑ کی نہیں، 3-3.5 کروڑ کی دہاڑی لگ گئی ہے ان کو، بہت بہت پاک روپیز کی، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور مطلب کہ ظاہر ہے کہ نہ اس طرح کی باتوں سے کسی کی عزت میں کمی ہوتی ہے اور نہ اس طرح کے جرمانوں سے اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ غیر ذمہ دارانہ صحافت کرتے ہیں ان کا مقبول روٹ ٹھاپا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو لوگ ہیں ان میں سے بیشتر جو ہے وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، دنیا نیوز چھوڑ چکے ہیں۔ ایاز امیر صاحب کو کیا کہا جاتا ہے اس جرمانے کے بعد، دیکھتے ہیں یہ بات۔ لیکن بہرحال ناصر بٹ صاحب کو ایک باری پھر مبارک ہوئے۔ بٹ صاحب تسی بہت تانوں پی گئی نے عادتاں، تانوں لگ گئے نے چسکے، ٹھیک ہے۔ اب لگتا ہے آپ کے خلاف بھی کوئی کیس کرنا پڑے گا تاکہ کوئی بیلنس ہو سکے، ورنہ تسی ون سائیڈڈ جیتی جا رہے ہو۔ جیو کو بھی معافی منگوا لی، سما سے بھی پیسے وصول کر لیے، ARY سے تو کئی 2-3 دفعہ وصول کر چکے ہیں، اور جناب اب یہ دنیا بھی اسی کلب میں شامل ہو گیا۔ تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ یہ ناصر بٹ کلب ہے، اس کے اندر جیو کے بعد سما، اور سما سے پہلے اور بعد میں ARY، اور اب دنیا کی بھی انٹری ہوا چاہتی ہے، اور ان سب کو یہ نئے کلب کے اندر انٹری بہت مبارک ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔